تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے یعنی شعبان المعظم کے ماہ مقدسہ کے اندر اپنے ضروری معاملات سمیٹ لیتے، کاروبار کم کر دیتے اور لین دین جن کا ہوتا لینا دینا اس کو کوشش کرتے کہ ختم ہو جائے۔ کس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے اندر کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو، اور ہر طرف سے وہ توجہ ہٹا کے کاروبار سے، مال و دولت سے، ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے وہ اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیتے۔ لیکن ہم ان کے برعکس الٹ کرتے ہیں۔ ہم سارا سال اگر کاروبار نہ بھی کریں تو رمضان میں ہمارا کاروبار تیز ہو جاتا ہے۔ سارا سال ہماری قیمتیں نارمل رہتی ہیں اور رمضان المبارک مہینے میں ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ عام مہینوں کے اندر کچھ معیاری چیزیں مل جاتی ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ناقص اور پرگندہ اور پرانی چیزوں کو نیا لیبل لگا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان اپنا وہ مال بھی بیچ دیتا ہے کہ جس کو جانور بھی نہیں کھاتے وہ انسانوں کو کھلا دیتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کس محکمے کا بھی ہو، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کا ضمیر انہیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ سارے معاملات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کے اندر کا انسان مر چکا ہوتا ہے، دل مردہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو مرضی کریں انہیں کسی سے کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ گناہ کرنا، گناہ والے اعمال کرنا، مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر چیز کو بیچ دینا، یہ سب کے سب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اس لیے بھائی یہ دنیا ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، یہ تھوڑی سی ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا قلیل ہے اور یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ کھیتی کا ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے، 5-6 مہینے لگا لیں، اس کے بعد وہ اپنا رزلٹ آؤٹ کر دیتی ہے۔ جو اس کے اندر بیجا ہوتا ہے نا، جو بیج ڈالا ہوتا ہے وہ باہر نکال کے اس بیج کے اوپر جو لگنا ہوتا ہے وہ بھی لگ جاتا ہے، اور وہ کھیتی اپنا دکھا دیتی ہے کہ میرے اندر تو نے یہ بھیجا تھا، میں نے تجھے یہ دے دیا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہم کاشت کریں گے، جو بیج ڈالیں گے، ویسا ہی بیج تیار ہو کر قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا۔ لیکن ہم آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں، دنیا کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے دنیا میں جی لگا لیا، آخرت کو بلا دیا، اسی لیے تو ہم یہ سارے غلط کام کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا، خاص طور پر کھانے والی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا،
یہ یوں سمجھ لو کہ جیسے ہم لوگ مسلمانوں کو زہر دیتے ہیں، اور بڑی کارسازی کے ساتھ، بڑی ہنرمندی کے ساتھ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اصلی چیز نقلی لگتی ہے، نقلی چیز اصلی لگتی ہے۔ اتنی مہارت کے ساتھ ہم یہ دو نمبری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کس لیے؟ اس دنیا کے لیے، جس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ وہ دنیا ہے جس نے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہ ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہا کہ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا محل دکھا دو، کوئی ایسا بنگلہ دکھا دو، کوئی کوٹھی، کوئی گھر، کوئی جگہ جہاں موت نہ پہنچی ہو۔ ہے کوئی ایسا بادشاہ جس کے محل کے اندر موت نہ آئی ہو؟ بڑے سے بڑا جابر بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، فرعونیت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو سب سے طاقتور کہنے والے، لیکن ہوا کیا کہ جب موت نے اپنا پنجہ گاڑا تو سکندر سا فاتح بھی ایسے ہارا۔ وہ سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن موت کو وہ فتح نہیں کر سکا۔ موت کو وہ فتح، موت ایک ایسی حقیقت ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، وہ ایک خدا کو ماننے والا ہو یا تین خداؤں کو نعوذ باللہ ماننے والا ہو، یہ عیسائی، وہ خدا کے ماننے والا ہو یا آگ کو پوجنے والا ہو، مجوسی، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، کسی محکمے کا ہو، کسی عہدے پر ہو، وہ اور خدا کا انکار کرنے والا ہو۔ لوگوں نے خدا کا انکار تو کیا، اب بھی کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ خدا کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں ایسا ہی ہے جی؟ موت کا کوئی انکار کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ہم دنیا کس کے لیے کما رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دہی، یہ فراڈ، یہ ملاوٹ، یہ دو نمبر چیزیں کس کے لیے ہم یہ سارا مال اکٹھا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو مر کر مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، ہماری اولاد پتہ نہیں کیا گول کھلائے گی۔ ٹھیک ہے، اولاد کے لیے کرنا چاہیے، لیکن رزق حلال کرنا، پھر اس کی تصویر بھی حلالی ہوگی۔ لیکن اگر رزق حرام کا ہوگا، رزق غلط طریقے سے لیا ہوگا، تو مجھے بتاؤ جب وہ رزق ہماری اولاد کے پیٹ میں جائے گا تو وہ اولاد حلال دے کام کرے گی یا تجھے کرے گی؟ آپ ہی تو فتویٰ دے لو، میں نہیں دینا۔ وہ میرے بھائی، جس ڈبی کے اندر شراب ڈالی جائے تو جب اس کا ڈھکن کھولا جائے تو اس سے شراب نکلتی ہے یا عطر نکلتا ہے؟ ایمانداری سے بولنا، شراب نکلتی ہے، حرام ہی نکلتا ہے نا، شراب حرام ہے۔ جس بوتل کے اندر شراب ڈالی جائے، چند دنوں کے بعد بھی اس کا ڈھکن کھولا جائے تو وہ شراب شراب ہی رہتی ہے، عطر نہیں بن جاتی، وہ حرام ہی رہتی ہے، حلال نہیں بن جاتی میرے بھائی۔ اور اگر کسی بوتل کے اندر عطر ڈال دیا جائے جو خوشبو دینے والا ہے، تو اس کو بھی اگر تم چند مہینوں کے بعد کھولو گے تو وہ عطر عطر ہی رہے گا، حلال ہی رہے گا، حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام کے لقمے ڈالیں گے، حرام کی کمائی کر کے ان کی پرورش کریں گے، کسی طریقے سے بھی ہو، ہر بندہ کوشش کرتا ہے، چھوڑتا کوئی بھی نہیں، میں ہوں آپ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ہاتھ لگنا چاہیے۔ اور جب ہاتھ نہیں لگتا تو پھر ہم لومڑی کی طرح کہہ دیتے ہیں انگور کھٹے ہیں۔ یہی حال ہمارا سب کا ہے، ہم سارے ایک جیسے ہو چکے ہوں، الا ماشاءاللہ سارے نہیں۔ تو اس لیے اس دور کے اندر اپنے آپ کو
دین اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں، بچنے کا ایک واحد حل اور ذریعہ یہی ہے، قرآن اور حدیث۔ اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اولیاء کرام، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بچت ہو ہی جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ شعبان اس مہینے کی تیاری کے لیے رکھا گیا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہ تیاری میں نے پہلے بتائی ہے نا، صحابہ کرام کیسی تیاری کرتے تھے؟ کاروبار سمیٹ لیتے، کم کر دیتے، صرف ضرورت کے مطابق رکھتے، لین دین کلوز کر دیتے، یعنی ہر طرح کی مشغولیت جو زیادہ تھی اس کو کم کر کے کر لیتے، جس سے صرف خلل پیدا نہ ہو اور آرام سے روزی روٹی چلتی رہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اور کوئی خلل واقع نہ ہو، نہ کسی کے ساتھ لین نہ دین، نہ اتنا وسیع کاروبار۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین گناہگاروں کی ایسے بخشش فرماتا ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ لیکن بڑے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ تو وہ یہی لوگ ہیں، دھوکہ دہی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، زیادتی کرنے والے۔ تو یہ سارا کچھ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، جی میری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کے لیے تو دھوکہ ہوتا نہیں، ملاوٹ کا مال آخرت کے لیے تو بیچتے نہیں، اس دنیا کے لیے۔ آئیے واقعہ ایک سنتے ہیں کہ یہ دنیا ہے کیا۔ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ الحادی ایک بڑی پیاری حقائق نقل فرماتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوفہ، وہاں پر میرا جانا ہوا، وہاں پر ایک میں نے سرمایہ دار کے عالی شان محل کو دیکھا، بڑا عالی شان محل ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، میری اس پہ نظر پڑ گئی، اور وہ ایسا محل تھا کہ جس میں عیش و عشرت اور نعمتوں کے نظارے خوب جھلک رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں دروازے پر غلاموں یعنی نوکروں کا جھرمٹ تھا، اور دریچے کے اندر یعنی صحن کے اندر ایک خوشگلو یعنی اچھی آواز والی کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، یہ نغمہ گا رہی تھی۔ کیا گا رہی تھی؟ الا یا دارو لا يدخل کی حزن، وہ کہہ رہی تھی یا دارو، اے گھر میں رہنے والوں، الا یا دارو، اے اس گھر میں رہنے والوں، اس گھر کے اندر کبھی غم داخل نہ ہو، کبھی لا يدخل کی حزن، کبھی غم داخل نہ ہو، ولا يعبث بساکنک الزمان، اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں رہنے والوں، نہ تو تمہیں کبھی کوئی غم پہنچے اور نہ ہی تمہیں کوئی زمانہ پامال کرے، ہمیشہ تم ایسے ہی رہو۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میرا پھر اسی محل سے گزر ہوا، غور سے ذرا سننا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے، اور اس ویران محل پر بوسیدگی کے آثار نمایاں تھے، یعنی زبان حال اور مرور زمانہ کے ہاتھوں
اور اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی کہ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زبائش کی جگہ پر بربادی اور عبرت کی عبارت کو نقش کر دیا ہے. یعنی جہاں پہ زیب و آرائش تھی، جن دیواروں پر نقش و نگار تھے، اب وہاں پہ عبرتناک نظارے ہیں، اور اب وہاں خوشی اور مسرت کی بجائے فنا کی لے میں رنج اور وحشت کا نغمہ گونج رہا ہے. یعنی جس محل کے اندر لوگ رونقوں کے ساتھ رہ رہے تھے، جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، جہاں پر لوگوں کا جرمٹ تھا، ایک بادشاہ تھا، کئی نوکر تھے، کئی کنیزیں تھی. آپ فرماتے ہیں جب میں کئی عرصے کے بعد وہاں سے دوبارہ گزرا، نہ وہاں پہ بادشاہ موجود تھا، نہ وہاں پہ کوئی نوکر موجود تھا، نہ وہاں پہ کوئی کنیز تھی، بلکہ فنا کی لے کے اندر وہاں پہ ڈرونے ڈرونے یعنی وہ نغمے ڈرونی آوازیں آ رہی تھی. میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار بھی مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم و شان محل ویران ہو گیا. جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتی ہے میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر کے دروازے کو دستک دی. ایک کنیز کی نحیف یعنی کمزور سی آواز آئی. میں نے اس سے پوچھا اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنائیاں، اس کے جگمگ کمکمے کہاں گئے؟ اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کر دی اور کہا کہ اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا. اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے، جو بھی اس میں آتا ہے خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. تماشا نہیں ہے جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے. میں نے اس کنیز سے کہا ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا، اس دریچے میں ایک کنیز خوش آواز میں یہ گا رہی تھی، الا یادارو لا یدخل کی حضن ولا یعبدو بساکن کی زمانو. یعنی اے مکان کے اندر رہنے والوں تمہیں کبھی غم نہ پہنچے، اے مکان کے اندر رہنے والوں تمہیں کبھی زمانہ پمال نہ کرے. وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں. اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا. پھر اس نے ایک آہے سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہے. کیا کہتا ہے شاعر کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، دلا غافل نہ ہو یکدم. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر میرے بھائی خالی زمین اندر سمانا ہے. ویران محل کی یہ جو ابھی آپ نے حقائق اور واقعہ سنا ہے، اس کے اندر جو عبرت کے ہمارے لیے نصیحت کے پھول ہے وہ کیا ہے؟ ویران محل کی حقائق اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ
اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شادہ، زوال و فنا سے بے خوف، یعنی لوگ زوال اور فنا سے بے خوف ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، موت کے تصور سے نا آشنا ہے اور لذات دنیا میں بدمست ہے۔ اس دار ناپائیدار میں یک یک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلد اور پختہ عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے اور ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوش آمدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے۔ مگر یکا یک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تدیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے قصور یعنی محل گپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گئے۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی روکنوں میں رونقوں میں شادہ اور مسرور تھے، آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموموں اور رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہم بھی اسی دنیا کو کمانے کے لیے دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یعنی یہ دنیا کی زیب و اپنا آرائش، اس کا مزین ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، یہاں کی جو رونقیں ہیں، یہاں کا مال و دولت، یہ اولاد، یہ دوست، یہ سنگی، یہ محلات، اللہ فرماتا ہے فلا یغرنکم الحیات الدنیا، لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، یعنی یہ شیطان لوگوں کو اس طرح فریب دیتا ہے چل ٹھیک ہے گناہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا حلیم ہے اللہ معاف کر دے گا، چل آج کر لے کل نہ کرنا اللہ تجھے بخش دے گا۔ اسی سوچ پر ہم نہ توبہ کرتے ہیں، نہ گناہ چھوڑتے ہیں، نہ نیکی کی طرف آتے ہیں، نہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہی ہے چل ٹھیک ہے یار ابھی توبہ کر لیں گے، یار توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن آخر کار بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، توبہ کی توفیق اسے ملتی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں، اور اس ماہ مقدس کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کے لیے یہ مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا گیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار فرمائی۔ عرض کیا گیا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے، فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہو اس کے لیے یہ بھی بہت ہے، اس کے لیے یہ بانس کی جھونپڑی، یہ اپنا ککھوں کا گھر جو ہے یہ بھی اس بندے کے لیے کافی ہوتا ہے جسے یہ پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ سارا کچھ بلائے رکھا ہے، اور ہم تو دنیا کمانے کے لیے اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے نہیں کٹ دے کوئی نہیں پتر چاڑ لے گڈی خیر نہیں کر سب، میں کہ چھوٹا بچہ چاڑ لے خیر ہے، تہاڈی سوچ تو میں صدقے جاواں، کتنی سوچ ہے ساڈی ہے عمدہ۔ کوئی نہیں گوانڈیاں نے چاڑتا پہ یہ روندا ہی، میں کہ چل پتر تو ہی چاڑ لے، کل نے جدو پٹھے پاسے جائے گا پھر روئے گا۔ اکثر ماواں نے پوے چاڑیا ہے تو پیو ویکھ کے پیو دی بہرا چلدی نہیں اج کل،
کہتے ہیں جی اپنا پابندی نہیں لگتی صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے پابندی نہ لگے؟ قانون نافذ کرنے والے اگر اپنی اچھی نیت کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں، یہ جو لڑکے اور نوجوان جن کے پتنگے وغیرہ اڑاتے ہیں، یہ ان کے والدین اگر ان کو جوتیاں نہ مارے تو مجھے جہاں مرضی بٹھا لینا، لیکن جب ہم نے پیسے لے کے وہ پتنگ بیچنے والے، گڑیاں بیچنے والے، ڈور بیچنے والے، ان سے بتا لینا ہے، اور جب پھنس جانی ہے، جس دن بسنت تھی کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن جس دن وہ یہ سنگار اپنا میرج حال ہے پیچھے امین آباد روڈ، یہاں پہ ایک نوجوان بیچارہ جس کے گلے پہ وہ ڈور پھری تو وہ بھی مر گیا، اور بھی کئی واقعات ہوئے جدو تانوں ہاتھ پیندا تے پھر سانو عقل آندی ہے، وہ بھی سرسری طور کے لیے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی اور بھی کافی اس طرح کے خوفناک واقعہ رونما ہوئے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، چلو بتاتا نہیں ہے، اب ان کو بھی عقل آ گئی ہوگی کہ اب بچے کو پتنگے نہیں لے کے دینے، انہوں نے کہتے تھے نہیں کر سب بچہ خیر چلو کہنا اتنے چاڑ دے، اس لیے وہ کام جو تمہارے لیے بھی خطرناک، لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے، نہیں موڑ دے تو نہ موڑا نا، کم از کم اولاد تے تواڈی ہے نا۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اس کے بارے میں اشارہ تن آپ کو لوگوں کی بارگاہ میں عرض کی تھی، لیکن ہمیں اثر نہیں ہوتا جب تک ہماری توہین نہ لتھ جائے یا اپنا کو وڈیا نہ جائے، اتنی دیر تک ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ مولوی اپنے کو لگے نہ لگے رہنے کا تو کام ہی ہے، اہی ہن انجوائے بھی نہ کریے، انجی کہندے ہو اہی ہن انجوائے بھی نہ کریے جی، خدا را اپنے آپ کو ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان کاموں کے اندر مشغول رکھیں جن کاموں کے اندر فائدہ ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہمارا تو کیا کہتے ہیں مشن ہے، اور جس سیٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں ہم نے تو بار بار آپ لوگوں کو کہنا ہے، کیونکہ بار بار کہنا میرے رب کی سنت، بار بار کہنا کس کی سنت ہے؟ رب نے تقریباً 700 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو، حالانکہ رب ایک بار بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، رب کا فرمان ہے، لیکن یہ بار بار کہنا اللہ کے حبیب کا غالباً فرمان ہے کہ بار بار کہنے سے مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم بار بار آپ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے ہر بندہ اپنے بچے کو سنبھال لے، یہ کوئی عقل والا کھیل نہیں ہے، کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ اور اب یہ شبرات آ رہی ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا خدا را پٹاخوں سے دور رہیں یار، یہ رات پٹاخوں سے آگ سے بچانے کے لیے ہے، اور ہم اپنے بچوں کو آگ لے کے دے رہے ہیں، خود بھی وہ آگ میں جائیں گے اور ان کے سبب آپ بھی جائیں گے۔ جن کے نابالغ بچے پٹاخے چلاتے ہیں اور وہ جن کے باپ ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں سانو تو پتہ ہی نہیں ساڈا پتر چلاندا کہ نہیں چلاندا، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا بیٹا چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا۔ یہ جو بھی کہتا نہیں جی کر سے مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ 110% جھوٹ بولتا بندہ کہ مجھے نہیں پتا میرا بچہ چلاتا نہیں چلاتا۔ وہ چلائے نا تیری منجی کے نیچے، جہاں تو بیٹھا ہو تیری کرسی کے نیچے، تیرے پاؤں کے نیچے چلے پٹاخہ وہ، پھر تجھے پتا چلے کہ تیرا پتر چلاندہ کہ نہیں چلاتا۔ اور راہ جاتے ہوئے بزرگ جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنے بے نسلیں وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، وہ کترا نکل جاتا ہے بندے کا، لیکن ہم آگے سے دانت نکالتے ہیں، بڑا اچھا کام کیا، بڑا تیر مارا ہے۔ اس لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اور اس دفعہ بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جن کے بچے پٹاخے چلاتے ہیں قسم خدا کی جہاں ملتے ہیں وہیں جوتیاں لگتی ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا
کہ بچوں کو بچوں کے سامنے نہ مارو، بچوں کو بچوں کے سامنے حضور نے منع فرمایا اس کے بارے میں، کیونکہ بچے کی توہین ہوتی ہے، بچے کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر بچہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں آپ ان کو خوب توڑی لگائے، جہاں پہ جو کرتے ہیں یہ پٹاخے وغیرہ والا کریں گے، ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ قاری صاحب ہم اپنے بچوں کو پٹاخے نہیں چلانے دیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ جنہوں نے تھلے نے انہوں نے بالکل ہے یہ ہونا ہے نسخہ۔ ہاں جی، تو شبرات انشاءاللہ میرا خیال بن منگل کو ہے، منگل کی رات کو انشاءاللہ، اگر پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں بھائی، ہم باہر کا رنڈی رونا بڑا روتے ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط کرتے ہیں اور ہمیں اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو اسکول وغیرہ کھولتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس طرح کے پمفلٹ چھاپ کر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دیواروں کے نیچے پھینک دیتے ہیں، جس طرح یہ بجلی کا بل نہیں پھینکتے، حالانکہ ان بلوں کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے اللہ رکھا، محمد بشیر لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، محمد نذیر لکھا ہوتا ہے کہ نہیں، اکثر نام کے ساتھ محمد ہوتا ہے، اکثر نام کئیوں کے اللہ رکھا بھی ہے۔ تو یہ بجلی کے محکمے والے بھی ذرا دھیان رکھیں، دروازہ کھٹکھٹانے میں دستک دینے میں کوئی آپ کی بےزتی نہیں ہوگی، دروازے کو دستک دے، نیچے آتا اس کے ہاتھ میں بیل دے، پیسے لینے ہو، بل کاٹنا ہو، میٹر کاٹنا ہو، پھر تو چھوٹو چھوٹو سارے پوزے آتے ہو۔ اچھا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس لیے یہ جو بل دروازے کے نیچے پھینکے جاتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن گستاخوں کے اندر اٹھائے جائے۔ اور یہ حضرات جو اس طرح کوئی بھی ہو، میں نے اس کا چلو نام نہیں لیتا، سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ کوئی قائد پبلک سکول ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو سب لوگوں نے اس کا قصور نہیں نکالنا، اگر کسی کو پتا چل جائے گا تو انہیں پتا کیا کہنا ہے، وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر بھی، تو بھائی تم داڑھی کا مینا مارتے ہو تو جیسا ہاتھ سے تم نے یہ غلط کام کیا اس کا مینا کیوں نہیں لگاتے، یہ کاٹ دو، داڑھی بڑی جلدی لوہان کے، یہ جی لوگ کی مینا مارتے ہیں جی داڑھی رکھی ہوئی ہے داڑھی کٹوا دو، اور جس ہاتھ سے غلط کام کیا وہ ہاتھ کٹوا دو نا، جن قدموں کے ساتھ تم چل کر گئے ہو وہ پاؤں کٹوا دو، پھر تو پتا چلے تمہاری غیرت کا، غیرت نکلتی ہے تو داڑھی پہ نکلتی ہے، اور ہم بھی جب مینا مارتے ہیں تو داڑھی کا مارتے ہیں، بھئی داڑھی نے کہا تھا یہ گناہ کر، بولیے، تو پھر خدا کا خوف کرنا چاہیے جو لوگ لوگوں کو داڑھی کا تانا دیتے ہیں، اور وہ بھی کوئی خدا کا خوف کرے جو تھوڑے سے تانا کا سن کر داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ اگر تجھے اتنی ہی غیرت ہے تو جس ہاتھ سے گناہ کیا وہ ہاتھ کٹوا، پھر پتا چلے تو واقعی غیرت مند ہے، جن پاؤں سے چل کر تو گیا وہ اپنا پاؤں کاٹ، پھر پتا چلے واقعی غیرت مند ہے تو، نہیں جی قاری صاحب لوگ داڑھی کا تانا دیتے اس لیے میں نے داڑھی کٹوا دی، تو کام بھی بندہ دے پترالے کرے۔ اب اس کے اوپر یہ دیکھو پیچھے نام لکھے ہوئے ہیں کافی، ٹھیک ہے، ان کے اندر فاطمہ کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے، محمد کا نام بھی ہے، ہاں جی کافی ہے، یہ پیچھے بچیوں کے نام بھی ہوئے ہیں، تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں پیچھے، ٹھیک ہے، نہ دن گھر والوں نے ان کو روکا کہ ہماری بچیوں کی تصویریں لگا کے اس طرح سر عام نیلام نہ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو، اس کو نہیں میں کہتا سارے ہی یہ دروازے کے نیچے سے پھینک جاتے ہیں، بھائی جس نے داخلہ لینا ہوگا تم چلا رہے ہو اپنا سسٹم جو بھی چلا رہے لوگ لے لیں گے داخلہ، کم از کم یہ توہین تو نہ کرو، ہم ان کو کہتے ہیں وہ ہمارے نبی کی استغفر اللہ توہین آمیز خاکے چھاپتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے گریبان کے اندر بھی تو جھانکنا کہ نہیں جھانکنا، ان کو کون سیدھا کرے گا؟ یہ جو اپنے کسی بھی نام کے ساتھ اپنی پبلکسٹی کے لیے اس طرح کے پمفلٹ چھپا کر گھروں کے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور جن کو دیکھتے ہیں انہیں دیہڑی لینی ہوتی ہے، کیوں ایسی ہے جی؟ انہیں کیا کر، وہ تو کئی دفعہ روڑیوں پہ بھی پھینک کے چلے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح کی وہ غلیظ حرکت کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا را اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو کسی کے ہاتھ میں دے تاکہ ان پاک ناموں کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔